السلام علیکم. دل تو میرا تھا کہ یہ ویلاگ جو ہے میں کرنے جا رہا ہوں یہ پنجابی میں کیا جائے، کیونکہ پنجابی میں ذرا ماحول کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اردو میں اس لیے کر رہا ہوں یہ والا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ ویلاگ میں کر رہا ہوں اس کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھ آئے کہ میں کیسے اس کی بجا رہا ہوں. دن دنا دن دن جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مائیکل جیکسن کے ناجائز بچے کی، اور مائیکل جیکسن کا ناجائز بچہ کے پی حکومت میں شفیع جیکسن، جی ہاں شفیع جان جیکسن جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ بہت پھدک رہا ہے. وہ کل انٹرویو میں کہیں بیٹھا اور کہہ رہا تھا، سب سے پہلے تو یہ جو بیرونی ممالک بیٹھے آپ جیسے ہم جیسے بہت سارے اور لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں حق سچ کے لیے، ان کے خلاف جو ہے یہ پوری کے پی حکومت نے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو باہر بیٹھے ہمیں کہہ رہے ہیں یہ کرو وہ نہ کرو فلاں کرو، تو یہ واپس ملک میں آئیں، ملک میں واپس آ کے یہاں پر آ کے گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے ہم سے کہیں کہ یہ کریں اور وہ کریں. حالانکہ ان بے غیرت بے شرموں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم جو بیرون ممالک آواز اٹھاتے ہیں وہ اسی لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہم باہر بیٹھے ہیں. بھئی پاکستان میں تو پکڑ دکڑ ہے، پاکستان میں تو غائب کر دیں گے اٹھا کے، اور جو باہر بیٹھے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں ہم جیسے لوگ، وہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ کسی خطرے سے خالی محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی بہت ساروں کی جو پیچھے فیملیاں سٹیک پہ لگی ہوئی ہیں، بہت ساروں کے جو ہے وہ وارنٹ جاری ہوئے ہوئے ہیں، مقدمے ہوئے ہوئے ہیں، بہت سارے جو ہیں ان کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہے. مجھے تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ویڈیو چل رہی تھی کہ بھئی اس کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہے. جیسے اب گولی مارنے کے حکم آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس آ کے یہاں آ کے بات کرو. بھئی وہاں آ کے گولی کھائیں سیدھی، اور پھر یہ جو آواز اٹھا رہے ہیں یہ بھی بند ہو جائے اور کوئی بھی نہ ہو آواز اٹھانے والا، سنیاں ہو جن گلیاں. ہاں جی، اور وچ یہ کے پی حکومت والے حرام زادے دگڑ دلے پھریں بیچ میں. یہ تو چاہتے ہی یہی ہیں، کیونکہ یہ خود وہ آواز نہیں اٹھاتے عمران خان کے لیے. جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ یہ اٹھا نہیں سکتے، اور جو اس بیانیہ کو اٹھاتا ہے اس کے ساتھ چلتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھنگڑا ہے، اس کو چاہیے واپس آئے یہاں آ کے گراؤنڈ پہ کھڑا ہو فلاں. اب یہ ساری حکومت جو ہے کے پی حکومت جو ہے اس کا آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو ترہ امتیاز ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے صرف کرنل کی خدمت کرنی ہے. ہر بندے کا ایک کرنل سیٹ ہے. اسی طرح جو شفیع جیکسن ہے اس کا بھی ایک کرنل ہے، جی ہاں، اور اس کا کرنل اس کو نچاتا ہے اور وہ بندر کی طرح ناچتا ہے، بے غیرت بے شرم آدمی. اور کل وہ بیٹھا ہوا کسی شو میں کیا کہہ رہا تھا، شہباز گل، جی ہاں ڈاکٹر شہباز گل کے بارے میں بکواس یاد کر رہا تھا. شہباز گل صاحب کیا کہتے کیا ہیں؟ وہی جو میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو سارا پاکستان کہہ رہا ہے، جو عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں، جو عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں، وہی بات ہم کر رہے ہیں، وہی بات ڈاکٹر شہباز گل کر رہے ہیں. عوامی بات ہے کہ بھائی یہ اتنی لمبی ڈیٹ کیوں دی ہے؟ یہ جو تم نے پورے 2 مہینے کی بعد کی ڈیٹ دی ہے 27 ستمبر کی کہ لانگ مارچ کریں گے. اول تو لانگ مارچ یہ بذات خود یہ عجیب و غریب قسم کا فیصلہ ہے، لیکن چلے اگر دی ہے تو پھر اتنی لمبی ڈیٹ کیوں دی ہے؟ بھئی ہفتے 2 ہفتے کی اب ضرورت ہے، جب پورا پاکستان مل کر کھڑا ہونا چاہتا ہے، جب سارے تنگ ہیں فسطائیت سے، ہر جگہ پر احتجاج ہو رہے ہیں، کشمیر میں مزاحمت چل رہی ہے، بلوچستان میں، اور ہر جگہ پر لوگ تنگ ہیں، پنجاب میں لوگ تنگ ہیں، وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، وہ عمران خان کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، اور یہ الو کے پٹھے بیٹھ کے 2 مہینے کی ڈیٹیں دے رہے ہیں. بھئی اس کے خلاف ہی بات کی، انہوں نے بھی اس کے خلاف ہی بات کی کہ یار یہ کیا ہے. لیکن یہ سوچی سمجھی ڈیٹ دی گئی ہے، یہ کرنل کے کہنے پر اجازت لے کے ڈیٹ دی گئی ہے. اور اب جناب وہ جو مائیکل جیکسن کا نجائز بچہ ہے، نجائز بچہ ہی ہے وہ جو اپنا شفیع جیکسن ہے، شفیع جیکسن جو ہے اس کا ایک ترہ امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ ہر بغیرت بے شرم اور دگڑ دلے کے پروگرام میں جائے گا. کل والے نہیں، کل تو اچھا وہ اینکر تھا جس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ سارا عالم جیسے لوفر اور لفنگے اور رنگ باز اور جو بہروپیہ ہے اس کے شو میں جا کے بیٹھے گا، لونڈے لپاڑے پاڑے کے شو میں جا کے بیٹھے گا، آسما شرازی کے شو میں جا کے بیٹھے گا، سرکاری حاجن کے، اور جا کے وہاں پر جو ہے نا ہر وہ بندہ جو متنازع
اور وہ بندہ جو نون لگ گیا ہے جو کمپنی کا اس کے پاس جا کے اس کی میرا مطلب چاٹ رہا ہوتا ہے اس کے پروگرام میں بیٹھا ہوا، ایسا بغیرت بے شرم ہے. لیکن کل وہ یہ اچھے اینکر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کوئی، انہوں نے کوئی سوال کیا کہ بھئی شہباز گل صاحب نے کہا کہ بھئی یہ جو اپنا آپ نے لانگ مارچ کیا ہے، انہوں نے پہلے کہہ دیے تھے کہ بھئی اگر اس کی ڈیٹ ہفتے 2 ہفتے سے زیادہ ہوئی تو پھر یہ ٹرک کی بتی ہے، ہاں جی، ادروائز جو ہے نا وہ پھر یہ ٹھیک ڈیٹ ہوگی اگر انہوں نے جلدی دی. تو وہی بات ہوئی، انہوں نے جناب 2 مہینے بعد کی ڈیٹ دے دی. اس نے سوال پوچھا اور اس نے کہا کہ جناب شہباز گل جو ہیں وہ ہوتے کون ہیں یہ بات کرنے والے؟ اور جی شہباز گل تو عمران خان کے موبائل چوری میں ملوث ہے. تو گل صاحب کے پاس موقع ہے کہ وہ جتنی غلطیاں وہ کر چکے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے موبائل چرائے عمران خان صاحب کے، پھر ایک بگڈ موبائل عمران خان صاحب کو دیا. گل صاحب کے ساتھ ایک موقع ہے کہ وہ پاکستان آئے، امریکہ سے پاکستان آئے اور اس چیز کو لیڈ کریں. باہر بیٹھ کے آپ جس قسم کی بیانات دیتے ہیں وہ بڑا آسان کام ہے. اندازہ کریں کیسا بغیرت بے شرم قسم. یہ وہی بیانیہ ہے ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف جو کمپنی لے کے چلی ہے، کمپنی کا ٹاؤٹ جو کہہ رہے ہیں یا جو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں، ہے جی. اور یہاں پھر جو شیر افضل مروت جیسا بگوڑا بے شرم لعنتی کردار جو ہے وہ کہتا ہے، وہ بالکل وہی بیانیہ یہ شفیع جان لے کے. اور یہ شفیع جان کا اپنا بیانیہ بھی نہیں ہے، شفیع جیکسن شفیع جیکسن بابا یہ کہتے ہیں ہے تو یہ جان ہی لیکن یہ کرنل کی جان ہے. اوئے ہوئے میں کو کرنل کی جان میرا مطلب ہے. بابا یہ کہتے ہیں ہاں دن دنادن دن پر یہ دن دنادن دن پروگرام کیا ہے یار؟ یہ بابا یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا، یہ ہر جگہ بھی یہی چل رہا ہے آج کل. پوری کے پی حکومت ہی دن دنادن دن پروگرام ہے. ہاں جی سہیل افریدی بھی دن دنادن دن ہے. اس کے بعد ایک اور بندے کی ہم نے بات کرنی ہے، وہ جنید اکبر ہے، وہ جو ڈی این اے چیک کروانے کا اس کا بڑا شوق ہے کہ ڈی این اے، اس کا ڈی این اے بھی چیک کرتے ہیں. پہلے ذرا جیکسن سے نبٹ لے. تو یہ جیکسن کا بچہ، مائیکل جیکسن کا نجائز بچہ جو ہے، یہ اب آ کے کہہ رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی انہوں نے شہباز گل صاحب نے یہ فون جو ہے عمران خان کے وہ جناب وہ چوری کیے اور جا کے کمپنی کو دیے، اور انہوں نے جو ہے نا ایک بگ قسم کا فون عمران خان کو دیا، اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا. اور عمران خان شہباز گل سے خوش بھی تھا، شہباز گل کو اپنے پاس بھی رکھا ہوا تھا، گھر میں بھی رکھا ہوا تھا ہیں، اور اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہے تھے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بیانیہ کرنل جنرل کا بیانیہ لے کے آ کے یہاں پر بیٹھا بکواسیات کر رہا ہے، کیونکہ انہیں پرابلم ہی یہی ہے کہ جو عوامی بات کرتا ہے، جو حق سچ بیان کرتا ہے، ان کو آئینہ دکھاتا ہے، انہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے. وہی تکلیف اسے شہباز گل سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، مجھ سے بھی ہے، ہر اس بندے سے ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، جو کہتا ہے کہ نکلو اور عمران خان کو رہا کرواؤ. اب عمران خان کی رہائی ان کی موت ہے، ہاں جی سیاسی موت. ان کی سیاست ختم شد ہو جائے گی. عمران خان یہاں باہر آیا اور یہاں یہ جتنے بھی بگوڑے بغیرت بے شرم لونڈے جو چھوٹے چھوٹے جو نا بڑے بڑے عہدوں پر آ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ، ان کی سیاست ختم ہے. یہ اپنے گھر جائیں گے، یہ جا کے ٹین ڈبہ بیچیں گے کہیں پر، بغیرت بے شرم لعنتی کردار. ٹھیک ہے، یہ ریڑھی لگائیں گے کہیں پر جا کے، جو یہ پہلے کام کرتے رہے ہیں، ٹھیلا لگائیں گے، لوٹ مار کریں گے. لیکن یہ بغیرت بے شرم جو ہیں یہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. ہاں وہ اس کے ساتھ نہیں، ان کو پتہ ہے عمران خان جیسے ہی باہر آیا وہ ہمیں اپنے ساتھ نہیں، یہ فارغ ہیں. اب اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر ہی رہے، اور جو عمران خان کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے اس پہ اٹیک کیا جائے. اور یہ خالی شہباز گل صاحب ہی نہیں ہے جن پہ اٹیک ہو رہا ہے، یقین کریں یہ جتنے بھی بیرون ممالک پاکستانی آواز اٹھا رہے ہیں یہ ان پہ بھی اٹیک ہے. اور یہ تو کل تو انتہائی بے شرمی اور بغیرتی کر دی گئی نا. اب بندہ اس جیکسن سے پوچھے، مائیکل جیکسن کے اس نجائز بچے سے پوچھے کہ اپنا شفیع جیکسن، شہباز گل کے خلاف تو نے بڑی بک 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 کر دی، اور سارا جھوٹ اور فراڈ اور پلنڈر جنرالوں کا وہ ہمیں پتا ہے، لیکن تو اپنا منہ اس کے خلاف کیوں نہیں کھولتا ہے جس نے عمران خان کو اندر رکھا ہوا، جس نے یہ سارے ملک میں ظلم، یہ جبر، یہ فسطائیت قائم کی ہوئی ہے. اوے عاصم منیر کے خلاف تو کیوں بکواس نہیں کرتا؟ تیرا منہ کیوں بند ہو جاتا؟ اور ان سب کا منہ بھی بند ہو جاتا ہے، ان کی ٹھوئی بھی بند ہو جاتی ہے. سچی بات، ان کی ہر چیز بند ہو جاتی ہے. ان کی یہ نام سنتے ہی وہ جنرل عاصم منیر کا نام لے، وہ فلانے کرنل کا نام نہیں لینا، وہ فلانے جنرل کا نام لے. وہ نہیں بھائی یہاں پر تو پھٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی، میرا مطلب ہے ڈھول کی. اتنا تو گھبرا کیوں جاتا ہے، اتنا ڈر کیوں جاتا ہے پھر؟
شہباز گل کا نام تو بیٹھ کے لے رہا تو یہ ہے وہ ہے جھوٹے الزامات سارے لگا. اور بھائی ایسے ہی بیٹھ کے کبھی سچی بات بھی کر کہ ملک میں جو گند ہے جو فسطائیت ہے عمران خان کو جس نے پکڑا ہوا ہے وہ عاصم منیر ہے. یہ نام آپ اس کے سامنے کبھی کبھی نہیں سنیں گے اس کے منہ سے. اس کو دندل پڑ جاتی ہے, دندل میرا مطلب اس کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں بغیرت کو, اس کو مرغی پڑنے لگ جاتی ہے اس لانتی کردار اس مائیکل جیکسن کے نجائز بچے کو. اسے جھٹوالو جہاز ہیلی کاپٹر اور ٹک ٹاک کے بنواؤں اس سے بغیرت بے شرم سے, لیکن جہاں حق سچ بیان کرنے کی بات آتی ہے وہاں خاموش. وہاں نہ یہ بولتا ہے نہ سہیل افریدی بولتا ہے اور نہ وہ ڈی این اے والا دگڑ دلہ بولتا ہے. جی ہاں ڈی این وہ انہوں نے ممالک پاکستانی بیٹھے ان پہ غصہ ہوتا, وہ کہتا رہتا ہے میں تھوکتا ہوں تم پہ. بات تو وہ سارے پاکستانیوں پہ تھوکتا ہے وہ جنید اکبر بغیرت بیش, وہ بھی تھوکتا ہے یہ بھی تھوک رہا. تم آپس میں ایک دوسرے پہ تھوکو, تھوکوں کا مقابلہ ایک دوسرے پہ کرو یا دونوں مل کے سہیل افریدی پہ تھوکو. ہاں وہ جو بغیرت بے شرم جو دھوکہ دے رہا ہے وہ دھوکے باز پہ تھوکو, اس پہ بغیرت پہ بے شرم پہ جس نے 2 مہینے کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر کے اور وہ بڑا مجاہد بنا پھرتا ہے کہ بہت بڑا کام کر دیا میں نے. کیا کام کر دیا یار تو نے بغیرتی بے شرمی کی ہے ساری کی ساری. اور یہ مائیکل جیکسن کا نجائز بچہ منہ میں گھنگریاں ڈال کے بیٹھا رہتا ہے, اس سے بات نہیں ہوتی کسی جرنیل کے خلاف. کیونکہ بھائی پیچھے سے اس کا اپنا حساب تب چل رہا ہے اس سے, وہ جو جس کی ڈھولکی بجاتے ہیں بابا جی کہتے ہیں یہ بجواتا ہوگا تو وہ بجاتے ہیں, مگر ڈیفینیٹلی یہ دیتا آگے کرتے پیش کرتا رکھتے ہیں کہ لو جی بجاتے وہ بجاتے ہیں. عمران خان کے نام سے عمران خان کی وجہ سے ان کو یہ عہدے مل گئے ہیں, یہ بڑے بڑے جناب ایوانوں میں بیٹھتے ہیں جا کے, یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ہیلی کاپٹر میں جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں جا کے, لیکن اندر سے یہ کمینے لوگ ہیں, یہ بغیرت بے شرم لوگ ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ بہت بڑے دگڑ دلے ہیں. اور یہ جو نا دوسرا اس کی بات کر لیں اب, وہ جو جنید اکبر ہے وہ جو ہر کسی پہ تھوک دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی تھوک دو, جو کہتا ہے کہ عمران خان کے لیے احتجاج کرو, باہر نکلو, فوراً نکلو, اس پہ تھوک دو. ہاں اس کو پتہ نہیں کیا تھوک سے کیا حساب کتاب ہے اس کا سمجھ نہیں آتی جنید اکبر سے. اور وہ جناب کہہ رہا تھا کہ بھئی اب جو یہ اپنا وہ ہم نے جو اعلان کر دیا ہے 27 ستمبر, یہ جو 2 مہینے بعد جو اعلان اپنا کیا ہے لانگ مارچ کا, اس میں اب جو نہیں آئے گا جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے بھی یہ وہ فلانا ڈگڑا, ہاں اگر وہ نہیں آئیں گے جناب تو پھر وہ اپنا ڈی این اے چیک کرائے. اور بھائی سب سے پہلے تو اپنا ڈی این اے چیک کرا, مجھے تو شک ہے ہاں کہ تو بھی کسی جرنیل یا کرنیل کا ہی ہے, تو بھی اسی کی کسی گندی سٹ ہے اور کون یار جو بندہ سوال کرنے والوں پر اختلاف کرنے والوں پر تھوکتا ہو, ہاں جلسے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں تھوکتا ہوں تم سب پہ, پاکستانی پوری عوام پہ تھوک رہا ہے, جو عمران خان کے لیے کھڑا ہے اس پہ تھوک رہا ہے, جو سوال کر رہا ہے اس پہ تھوک رہا ہے, اور کیا کہہ رہا ہے کہ ڈی این اے بھائی تو اپنا ڈی این اے چیک کرا. مجھے شک ہے, یقین کرو کہ یہ کسی نہ کسی جرنیل کی میرا مطلب ہے کہ اولاد ہی نکلے گا پیچھے سے. ہاں صاحب تھا تو آپ کہتے ہیں پیچھے سے کدھر سے, میں کہا پیچھے سے مطلب جو بھی ہے یہ سارے کے سارے میرا مطلب درویش لگتے ہیں. بابا جی کہتے ہیں درویش نہیں ہے مرویش. میں نے کہا کوئی گل, بابا جی کہتے ہیں نہیں ایک بات جی درویش اور لفظ ہے. میں کہا چلے وہ کہنا وہ بھی ویسے عجیب سا لفظ ہے, لیکن خیر پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. خیر جو بھی ہے, یہ جو ہے بغیرت بے شرم آدمی, یہ تھوکنے والا دگڑ دلہ, یہ کہہ رہا کہ جی ڈی این اے, بھائی اپنا ڈی این اے چیک کراؤ. تمہارے منہ سے بھی کبھی ہم نے سنا نہیں کوئی وہاں پر تقریر تو تم بڑی کر انہوں نے فلانا ٹنگڑا, کس کے خلاف بات کر رہے ہو؟ تم نام کیوں نہیں لیتے؟ جیسے وہ افریدی کہتا تھا نا تم نام کیوں نہیں, بھائی تم نام کیوں نہیں لیتے؟ کون ہے یہ جو سب کچھ کروا رہا ہے؟ کس کے خلاف تقریر کر رہے ہو؟ یہ صرف اور صرف اس کا بس چلا یا اس کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ بھائی یہ جو باہر بیرون ممالک بیٹھ کے حق سچ بیان کر رہے ہیں, عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں, بھائی ان کے خلاف تم نے تھوکنا ہے, ان پہ تھوکنا ہے تم نے. ہاں تو ہم تم پہ تھوکتے ہیں, وہ ان پہ تھوکتے یہ وہ ہم پہ تھوکتا ہے. باقی بیٹھے ہوئے ایسا بے غیرت بے شرم لعنتی کردار ہے. اس کا اپنا ڈی این اے, ایک وہ اے آئی نے والے نے کسی نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ میں دکھا نہیں سکتا, اس میں ویڈیو تو اچھی ہے
لیکن اس میں جو جس طرح وہ ڈی این اے کا ٹیسٹ کر رہا ہے وہ دکھانے والا نہیں ہے، بڑا سینسر ہو جائے گا کام. ہاں لیکن وہ واقعی وہ ڈی این اے جو ہے نا وہ اس کا اپنا چیک کروانا چاہیے اس بغیرت بے شرم کو، کیونکہ اس میں وہ ہمت جب یہ آیا تھا تب ہمیں لگتا تھا کہ یار واقعی بھائی یہ بڑا یہ کہہ رہا آتش نے کہا تھا کہ بند کر دیں گے شاہراہیں، کہ پھر بند یہ بند وہ بند سارا کچھ بند ہو جائے گا. ہاں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی ہوا جیسے ہی عہدہ ملا اس کو، جیسے ہی جناب یہ اوپر آیا تھوڑا اور ساتھ ہی اس کی ہوا گم ہوگی. اب سب کے سب جو ہے وہ سجدہ ریز ہیں جرنیل کے آگے. بابا جی ماتے ہیں جرنیل کیا بھائی، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے آگے کوڈے ہو کے کھڑے ہیں کوڈے ہو کے جھک کے کھڑے. میں کہ جی جھک کے ہی کھڑے ہونا ادب سے. یہ سارا بابا جی ماتے نہیں ان کا منہ دوسری طرف ہے. ہاں لگی سمجھ.